پرائمریلی ہم 6 چیزوں کی بات کریں گے آج آپ سے۔ سب سے پہلے یہ کہ امام مہدی کون تھے، وہ جب آئیں گے تو کس وقت آئیں گے، ان کے آنے کے کون سے اسباب ہوں گے، وہ کہاں سے آئیں گے، جب وہ آئیں گے تو کیا کام کریں گے، اور ان کے فالوورز کون ہوں گے، اور آخر میں یہ کہ جب تک امام مہدی نہیں آتے تب تک ہم لوگ عام مسلمان ہم کیا کریں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات جان لیجئے کہ مہدی جو لفظ ہے یہ ہدایت یا ہدا سے نکلا ہے، یعنی وہ جو کہ ہدایت پر ہوگا، یا جس کو ہم انگلش میں کہہ سکتے ہیں کہ the one who will be rightly guided۔ امام مہدی کے بارے میں قرآن مجید میں تو کوئی ذکر موجود نہیں ہے، لیکن کئی صحیح احادیث ہیں جن میں ان کا تذکرہ ملتا ہے بہت وضاحت کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے یہ کہ امام مہدی کون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو کہ سنن نبی داؤد اور ترمذی میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر قیامت کے آنے میں ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، حتیٰ کہ میرے اہل میں سے، میری فیملی میں سے ایک شخص آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہوگا اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام جیسا ہوگا۔ یعنی کہ پہلی بات جو ہم آج سیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ امام مہدی کا اصل نام محمد ابن عبداللہ ہوگا۔ سنن ابو داؤد میں ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کی ڈسکرپشن بیان کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ ان کا ماتھا جو ہے وہ چوڑا ہوگا اور ان کا ناک جو ہے وہ بہت پرومیننٹ ہوگا، یعنی اونچا ناک ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ کہ جو ان کے رول کی جو ٹائم ڈیوریشن ہے وہ تقریباً 7 سے 9 سال تک بیان کی جاتی ہے مختلف احادیث کے اندر۔ حال یہ ہے کہ امام مہدی کب آئیں گے، تو یہ جان لیں کہ وہ اس ٹائم پر آئیں گے جب دنیا کے حالات بہت خراب ہوں گے، ہر قسم کا سوشل ایول، انجسٹس، کرپشن، مطلب یو نیم اٹ، وہ فساد اور فتنہ اس دنیا میں برپا ہوگا اس ٹائم پہ۔ امام مہدی کا تعلق ویسے تو مدینہ سے ہوگا، لیکن وہ وہاں سے فرار ہوتے ہوئے مکہ میں آ جائیں گے، اور یہ وہ ٹائم ہوگا جب ایک بادشاہ یا ایک خلیفہ اس وقت کا جو ہوگا اس کا انتقال ہوگا، اس کے 3 بیٹے آپس میں جھگڑ پڑیں گے کہ پاور اور حکومت اب کس کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہی وہ وقت ہوگا جب لوگ امام مہدی کو چن لیں گے ایز their ٹرو لیڈر اینڈ the one who will lead the امہ۔ امام مہدی ایک بہت ہی نیک، با اخلاق اور با کردار انسان ہوں گے، اور وہ یاد رہے کہ وہ یہ پاور اور اتھارٹی نہیں چاہیں گے، بلکہ لوگ ان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ آپ ہمارے لیڈر بنیں، اور وہ اس کو ریلکٹنٹلی ڈینائی کرتے رہیں گے۔ مسند امام احمد کی حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی جو ہیں وہ ہم میں سے ہیں، ہماری فیملی میں سے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی ایک رات کے اندر ہی اصلاح کریں گے، یعنی اللہ will prepare him for this role of leadership in one night۔ اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ امام مہدی کو خود بھی یہ معلوم نہیں ہوگا کہ میں ہی امام مہدی ہوں۔ امام مہدی کے خلاف ایک لشکر کھڑا ہوگا مسلمانوں کا ہی، جو کہ کعبہ کی طرف بڑھ رہا ہوگا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ بیضا کے مقام پر جب وہ پہنچیں گے تو زمین اس پورے لشکر کو نگل لے گی، اور صرف اس میں سے ایک شخص بچے گا جو اس کا واقعہ لوگوں کو سنانے کے لیے بس پہنچ جائے گا۔ اب اس کو ذرا آپ انالائز کرنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پاور سٹرگل ہوگا، یعنی مکہ کے اندر ایک پاور سٹرگل ہو رہا ہے، امام مہدی وہاں پہ آتے ہیں اور ایک لشکر ان کے خلاف روانہ ہوتا ہے، کیونکہ امام مہدی کو یوں پرسیو کیا جا رہا ہے کہ جیسے وہ کوئی اسٹیٹ کے خلاف کچھ کام کرنے جا رہے ہیں، اور جب یہ لشکر ان کو اٹیک کرنے کے لیے آتا ہے تو اللہ اکبر، زمین اس لشکر کو نگل لیتی ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یہ جو مسلمانوں کا لشکر ہوگا ان کا آخر فیصلہ کیسے ہوگا اللہ کے ہاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کا فیصلہ ان کے اعمال اور ان کی نیتوں کے مطابق ہوگا، یعنی جیسی ان کی نیتیں ہوں گی، ہو سکتا ہے اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہوں جن کی نیت بڑی خالص ہو، وہ واقعی ان کو ایک تھریٹ سمجھتے ہوں، اور کئی لوگ ایسے ہوں جن کے اندر بغض، کینہ، حسد اور طرح طرح کی اور چیزیں ہوں، تو اللہ تعالیٰ ان کا حساب ان کی نیتوں کے مطابق ہی کرے گا۔ مین وائل کعبہ میں حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں لوگ امام مہدی کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے، اور یہاں سے امام مہدی تمام مسلم امت کے لیڈر بن چکے ہوں۔